بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، جے ٹی آر میڈیا ہاؤس کے پروگرام آپ کے مسائل کا حل کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارے آج کے پروگرام کے معزز مہمانان گرامی میں شامل ہیں جناب مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب۔ آپ جامعۃ الرشید کے سینئر اساتذہ میں سے ہیں، جامعہ کے شعبہ کلیہ فقہ المعاملات المالیہ والعلوم الاداریہ کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں۔ اس کے علاوہ بینک اسلامی میں بھی آپ اپنی شرعی ایڈوائزری کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ہم سوالات کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلا سوال نواز ڈار صاحب نے کیا ہے آزاد کشمیر سے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ذبح کرتے وقت ہم تکبیر کہنا بھول جائیں جبکہ دل میں ارادہ ہو تو اس صورت میں اس جانور کا کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ذبح کرنے والا مسلمان ہو یا اہل کتاب ہو اپنے شرائط کے تحت، اور وہ بھول کر مطلب بسم اللہ اس سے اللہ کا نام لینا چھوٹ جائے، اور بھولنے کی ظاہر ہے کہ کوئی مزید وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ کہ اس کو یاد نہیں رہا اس وقت، کوئی جلدی کی وجہ سے یا پریشانی کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے، تو اگر بھول کر اللہ کا نام نہ لیا جائے جانور پر تو جانور حلال ہوتا ہے، اس کا کھانا استعمال کرنا جائز ہوتا ہے۔ البتہ اگر قصداً نہ پڑے، اور قصد میں یہ بھی شامل ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ ضروری چیز ہے جہل کی وجہ سے، تو جہل کو بھی فقہاء نے فرمایا ہے کہ یہ کوئی عذر نہیں ہے، تو اگر دانستہ طور پر اللہ کا نام لینا چھوڑ دے تو پھر جانور جائز نہیں ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔ ہانگ کانگ سے فہد صاحب کا سوال ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں مشینی ذبیحہ ہوتا ہے، اور اس مشینی ذبیحہ کے لیے علماء کرام نے حلال سرٹیفائیڈ کے جو سرٹیفکیٹس ہیں وہ بھی جاری کیے ہوئے ہیں، تو اس کے لیے ہمارے کیا حکم ہوگا کہ ہم ان مرغیوں کو استعمال کریں یا نہ کریں؟ بس اس پر کل بھی میں نے بات کی تھی کہ مشینی ذبیحہ میں ہمارے یہاں بر صغیر کے جو علماء کی اکثریت ہے ان کے ہاں ذبح کی جو شرعی شرائط ہے اس میں نہیں پائی جاتی، لہٰذا مشینی ذبیحہ کا استعمال جائز نہیں ہے جیسے کہ رائج ہے۔ ایک شرط کے ساتھ جائز ہے کہ ہر جانور کو الگ الگ ذبح کیا جائے اور ہر جانور پر الگ الگ اللہ کا نام لیا جائے، جبکہ عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے۔ متعدد جانوروں پر ایک ہی بسم اللہ پڑھا جاتا ہے، بلکہ صبح میں مشین سٹارٹ کرتے وقت بسم اللہ پڑھی جاتی ہے، اور اس کے بعد 24 گھنٹے بلکہ بعض جگہوں میں تو 48 گھنٹے تک مشین چلتی ہے مسلسل، اور اس پر جتنے بھی جانور آتے ہیں تو مزید اس پر کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوتا۔ تو یہاں کے علماء کی جو تحقیق ہے اس کی روح سے تو یہ جائز نہیں ہے، جہاں بھی اس طرح کا گوشت ہو تو اس سے اجتناب ضروری ہے، اور کیونکہ گوشت کھانا کوئی ایسی بنیادی ضرورت نہیں ہے انسان کی کہ اس کے بغیر اس کی زندگی مشکل ہو۔ اور پھر گوشت کی بھی کئی قسمیں ہیں، اب مچھلی کا گوشت بھی کارآمد ہو سکتا ہے، کسی کو زیادہ ضرورت ہے تو خود جانور لے کر ذبح کرے، تو یہ محض سہولت کی صورت ہے جس میں ہم اس کی اجازت نہیں دے سکتے۔ البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ یہ مسئلہ کوئی اجماعی اور اتفاقی نہیں ہے کہ پوری دنیا کے علماء کا اس پر اتفاق ہے، بلکہ یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ عرب علماء کی بہت ساری اکثریت وہ اس مشینی ذبیحے کے جواز کی قائل ہے، اور پھر ان میں بھی آپس میں کچھ مختلف آراء ہے، لیکن فی الجملہ اور ایک مجموعی بات یہ ہے کہ وہ اس عمل کے جواز کے قائل ہے۔ تو جب قائل ہے تو کوئی اگر ان کے فتوے پر اعتماد کرتا ہے اور ان کے فتوے کی روح سے اس کو حلال سمجھتا ہے تو ہم ان کو غلط بھی نہیں کہہ سکتے 100%، کیونکہ اجتہادی مسئلہ یہ بہرحال ہے، اور یہ ایسا قطعی اور اجماعی فیصلہ نہیں ہے جس میں اختلاف کی کوئی گنجائش نہ ہو۔ تو اگر مقامی مفتیان کرام حلال کا فتویٰ دیتے تو اگر آپ کو ان کے فتوے پر اعتماد ہے اور ان کے باقی حالات کو دیکھتے ہوئے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا یہ فتویٰ ظاہر ہے کہ دیانت پر ہی مبنی ہے، تو آپ ان کے قول پر بھی عمل کر سکتے، لیکن ہمارا فتویٰ یہ نہیں ہے، ہم اس کو منع کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ ہزارہ سے قاسم صاحب نے سوال کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 3 دوستوں نے مل کر ایک پرنٹنگ پریس شروع کیا اور انویسٹمنٹ ان تینوں کی برابر ہے، اور معاہدہ یہ ہوا ہے کہ اگر کوئی درمیان میں چھوڑے گا تو اسے شیئر میں حصہ نہیں ملے گا۔ تو اب یہ پوچھنا ہے کہ کیا یہ شرط لگانا ٹھیک ہے؟ نیز اگر ہم یہ کہیں کہ شیئر تو اسے ملے گا لیکن 2 سال کا ٹائم دے دیں تو کیا اس طرح سے شرط لگانا ٹھیک ہوگا؟
بس یہ تو درست نہیں ہے کہ نکلنے والے شریک کو بالکل محروم کیا جائے، بلکہ شرکت میں اصل جو اصول ہے وہ تو یہ ہے کہ کوئی بھی شریک کسی بھی وقت نکل سکتا ہے، اور اس کا جو حق ہے وہ شرکت کاروبار کے جو اثاثے ہے اسی میں اس کا بنیادی حق ہوتا ہے۔ تو اگر وہ اپنے حق کا مطالبہ کرے تو اس مطالبے کو پورا کرنا بھی لازم ہوتا ہے۔ البتہ اتنی بات ضرور ہے، فقہاء نے یہ بات بھی فرمائی ہے کہ آج کل خصوصاً جو طویل دورانیے کے کاروبار ہے، جو اپنی ایک نفع بخش صورت میں آنے کے لیے اور کامیاب ہونے کے لیے ایک طویل دورانیہ چاہتا ہے، تو اس کاروبار میں اگر شراکت داری میں ابتدا میں یہ شرط لگائی جائے کہ اتنے عرصے جو ایک معتدبی وقت ہو اس کاروبار کے کامیاب ہونے کے لیے اور چلنے کے لیے، اگر یہ شرط لگائی جائے کہ اس وقت سے پہلے کوئی نہیں نکلے گا، تو اس سردار شرط لگانا جائز ہے، کیونکہ مطلب اس پہ ایک مصلحت بھی ہے، کاروبار اس کے بغیر چلنا مشکل ہوتا ہے، اور کسی صریح حدیث میں اس کا منع نہیں آیا۔ تو المسلمون علی شروطہم کی جو مشہور روایت ہے اس کی روح سے ایسی شرط جب کسی مصلحت پر ہو تو اس کے لگانے کی گنجائش ہے، لیکن اس میں پھر یہ ہے کہ اگر کوئی شریک نکلنا چاہے تو اس کا حل پھر یہ ہے کہ باقی شرکاء تمام مل کر یا ان میں سے کوئی ایک یا چند مل کر اس کا حصہ خرید لے، اور اس کے حصے کے نکلتے وقت جو اس کی موجودہ اس وقت کی قیمت ہوگی وہ قیمت اس کو دے دے۔ تو اس طرح کرنا درست ہے۔ اب انہوں نے جو یہ شیئر حصہ نہ ملنے والی بات ہے یہ تو صحیح نہیں ہے، لیکن یہ جو 2 سال کا ٹائم اگر انہوں نے ابتدا میں طے کیا ہے کہ جو نکلے گا تو اس کو سرمایہ 2 سال سے پہلے نہیں دیا جائے گا، تو یہ درست ہے اور اس شرط پر عمل درآمد بھی جائز ہے، کیونکہ بعض کاروبار ایسے ہوتے جس میں اس طرح کے شرائط لگانا ضروری ہوتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب۔ اگلا سوال ہمارے دوسرے معزز مہمان جناب مفتی احمد خان صاحب سے کیا ہے ام نجم الثاقب نے۔ وہ کہتی ہیں کہ حائضہ عورت کے لیے مسجد کی چھت پر جانے کا کیا حکم ہے، کیا وہ اس سے گناہگار ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد کی ایسی چھت کہ جس کے اوپر دوسری چھت نہ ہو، تو اس پہ تو جو شخص ہر قسم کی ناپاکی سے پاک ہو، یعنی باوضو ہو یا اس کو غسل کی حاجت نہ ہو، تو اس کے لیے بھی بلا عذر جانا جائز نہیں ہوتا، مکروہ ہوتا ہے۔ اور حائضہ عورت کے لیے تو ویسے ہی مسجد میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، اور مسجد کی جو چھت ہے یہ بھی مسجد کے حکم میں ہے، یعنی مسجد کی چھت پر تو پاک صاف آدمی کو بھی جانے کی بلا عذر کے اجازت نہیں ہے۔ ایسی چھت کی جس کے اوپر دوسرا چھت نہیں ہوتا، ایک تو 2 منزلہ مسجد ہے اس میں تو ٹھیک ہے، لیکن جس کے اوپر دوسرا چھت نہ ہو تو ایک پاک صاف آدمی بھی بلا عذر وہاں نہیں جا سکتا، ایسا جانا مکروہ ہے۔ تو حائضہ عورت کے لیے تو مسجد میں داخلہ یا مسجد کی چھت پر جانا یہ بالکل جائز نہیں ہے، یہ گناہ ہے، اور اس سے اجتناب ضروری ہے۔ اسی طرح عائشہ بٹ صاحبہ نے سوال کیا ہے حائضہ عورت ہی کے بارے میں کہ کیا حائضہ عورت دم کر سکتی ہے؟ جی دم کر سکتی ہے، لیکن اگر کوئی قرآن کی آیات اس میں وہ پڑھیں تو اس میں پھر نیت تلاوت کی نہ کریں، بلکہ دم کرنے کی ہی نیت سے ان کو پڑھا جائے۔ جی کراچی سے دانیال صاحب کا سوال ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہاتھ پر چمک لگ جائے تو اس صورت میں وضو ہو جائے گا؟ دیکھیں اس بارے میں اصول یہ ہے کہ ایسی چیز ہاتھ پر لگ جائے یا اعضائے وضو پر لگ جائے کہ جو پانی کے پہنچنے سے مانع ہو، یعنی اس کی وجہ سے پانی انسان کی جلد تک نہ پہنچ سکے، تو پھر وضو نہیں ہوتا۔ تو اب یہ چمک بھی اگر اسی طرح کی چیز ہے کہ پانی اس سے گزر نہیں سکتا تو پھر وضو نہیں ہوگا، اور وضو سے پہلے اس کو ہٹانا ضروری ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔ ٹیکسلا سے محمد یعقوب صاحب نے سوال کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کیا بوقت اذان ہاتھ جو ہیں وہ کانوں پر رکھنا یہ ضروری ہیں، اور نیز کیا اگر ایک ہاتھ پر کان رکھ لیا جائے تو کیا اس کی اجازت ہے؟ کانوں میں انگلیاں ڈالنا اذان میں، یا کانوں پر ہاتھ رکھنا یا ایک ہاتھ رکھنا یہ مستحب ہے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ایک ہاتھ بھی اگر رکھیں گے تو یہ استحباب جو ہے یہ ادا ہو جائے گا، کوئی اس میں حرج کی بات نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب سے کیا ہے مکہ مکرمہ سے محمد خرم صاحب نے۔ وہ کہتے ہیں کہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہوں تو نظر سجدے کی جگہ پر رکھی جائے یا کعبہ پر رکھی جائے، نیز حالت احرام میں اگر انجانے میں ایسی جگہ سجدہ کر لیا جہاں خوشبو لگی ہوئی تھی تو کیا اس سے کوئی دم وغیرہ لازم ہوگا؟ بس جہاں تک حالت نماز میں نظر کی بات ہے تو عام حالات میں جو ادب ہے اور طریقہ ہے نماز کا کہ سجدے کی جگہ پر نظر جمائی جائے،
تو خانہ کعبہ کے سامنے نماز پڑھنے میں بھی یہی ادب ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ البتہ خانہ کعبہ کو دیکھنا بعض آثار سے ثابت ہے کہ یہ بذات خود ایک عبادت ہے، تو اگر کوئی خانہ کعبہ کو بھی درمیان میں دیکھ لے تو یہ اس دیکھنے کی طرح نہیں ہو کہ عام کسی چیز کو آدمی دیکھ لے، تو اس میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوگا۔ مطلب بہتر تو یہ ہے کہ سجدے کی جگہ پر نظر رکھے، لیکن وہاں بھی دیکھ سکتا ہے۔ دوسری بات جو انہوں نے پوچھی ہے کہ ایسی جگہ سجدہ کیا جہاں خوشبو لگی تھی، تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ حج میں خوشبو سے جو دم اور صدقے کے مسائل ہے، جو باقاعدہ ایک جرم اور جنایت شمار ہوتا ہے، تو یہ وہ صورت ہے جس میں خوشبو کا کوئی جسم باقاعدہ لگ جائے جس انسان کے جسم پر یا کپڑے پر۔ اگر خوشبو محض خوشبو لگ جائے، کوئی جسم خوشبو کا نہ لگے، جیسے کہ ایک معطر کمرے میں آدمی داخل ہو اور جب وہ نکلے تو اس سے بھی عطر کی خوشبو آئے، تو اس صورت کو فقہاء نے لکھا ہے کہ اس سے کوئی دم یا صدقہ لازم نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے جو صورت پوچھی ہے یہ بھی بظاہر ایسی ہی بات ہے، کیونکہ سجدے کی جگہ پر کوئی ایسی خوشبو تو نہیں ہے کہ پانی کی طرح پڑا ہوا ہو، بلکہ وہاں خوشبو لگائی گئی تھی اور خوشبو کا اثر موجود ہے، تو جو چیز بھی اس کے ساتھ لگ جائے اس پر بھی خوشبو آ جاتی ہے، یعنی صرف بو آتی ہے، کوئی عین اور کوئی جسم خوشبو کا اس جگہ نہیں لگ جاتا۔ تو بظاہر ایسا ہی ہے، تو اگر ایسا ہے کہ صرف خوشبو آئی ہے اور کوئی جسم خوشبو کا پیشانی پر یا ناک پر نہیں لگا، تو اس صورت میں نہ دم لازم ہے اور نہ صدقہ لازم ہے، کچھ بھی لازم نہیں ہے۔ لیکن اگر خوشبو کا جسم بھی لگا ہے تو چونکہ تھوڑی سی مقدار ہے، ایک بڑے عضو کے بقدر نہیں ہے، تو اس میں پھر صدقہ لازم ہے، 2.25 کلو گندم یا اس کی قیمت کے بقدر کچھ دیا جائے، تو پھر بہتر ہے یہ کہ یہ صدقہ تو بہرحال دیا جائے۔ باقی تفصیل میں نے عرض کر دی کہ خوشبو کا جسم وہ بھی لگا ہے، خوشبو عین خوشبو یا صرف مطلب یہ کہ وہ ہے محسوس ہوا ہے، ان کو باقاعدہ کوئی جسم خوشبو کا اس جگہ لگا نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ مکہ مکرمہ سے محمد خرم صاحب کا سوال ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرا بھائی طواف کر رہا تھا اور طواف کے 5 چکر پورے ہوئے، اس کے بعد اس کا وضو ٹوٹ گیا، لیکن اس نے بغیر وضو کیے ہی طواف پورا کر لیا، اور پھر سعی سے پہلے وضو کیا اور سعی اور حلق کرنے کے بعد وہ حلال ہو گیا، تو اس صورت میں یہ عمرہ ٹھیک ہوا یا نہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس صورت میں جزا اس کی کیا واجب ہوگی؟ بس اس کو کرنا یہ چاہیے تاکہ جب وضو ٹوٹ گیا تو جاتے اور وضو کر کے ادھری سے طواف شروع کرتے جہاں سے طواف چھوٹ گیا تھا۔ اس سے طواف میں جو تھوڑا سا فاصلہ آتا ہے وضو تازہ کرنے کی وجہ سے، اس سے کوئی حرج نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے جو کیا ہے غلط کیا ہے، لیکن چونکہ کر چکے ہیں، پھر عمرے سے نکل بھی چکے ہیں، تو فقہاء نے ایک قاعدہ ذکر فرمایا ہے کہ لا مدخل للصدقہ ولا للبدنہ فی طواف العمرہ، کہ عمرے کے طواف میں اگر کسی سے کوئی جنایت صادر ہو تو اس میں صدقہ کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اس طرح بڑے جانور کی قربانی کی بھی کبھی کوئی حکم نہیں ہے کسی بھی جنایت کی صورت میں۔ تو انہوں نے جب 2 چکر بغیر وضو کے کاٹے ہیں طواف کے، تو اس کی وجہ سے ایک دم ان کے اوپر لازم ہے۔ تو دم ابھی اگر یہ حرم میں ہے یا تو وہاں جانور خرید کر کسی کو پیسے دے کر، اور اگر یہی ہے تو پیسے بھجوا کر وہاں حرم میں ذبح کروائے ایک چھوٹا جانور، تو یہ دم ادا ہو جائے گا، دم ان کے اوپر لازم ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ کوہاٹ سے سمیع اللہ صاحب کا سوال ہے، وہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مسجد عائشہ چونکہ میقات کے اندر ہے، اس لیے اگر وہاں سے عمرہ کیا جائے تو جو عمرے کا ثواب ہے وہ آدھا ملتا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ بس ان کو شبہ اس لیے ہو رہا ہے کہ میقات یہ حج اور عمرہ دونوں کے لیے سمجھ رہے ہیں، جبکہ جو مواقیت ہے 5 تو یہ حج کے لیے ہے بنیادی طور پر، کہ حج کا احرام وہاں سے باندھ دیا جائے۔ عمرے کے لیے جو میقات ہے وہ حل میں جانا ہے، یعنی حرم سے باہر نکلنا ہے۔ تو سب سے جو قریب جگہ ہے وہ مسجد عائشہ ہے، پھر جعرانہ بھی ہے، تنعیم بھی ہے، تو مختلف جگہ ہے۔ تو مسجد عائشہ اگر کوئی گیا ہے اور وہاں سے اس نے عمرہ کیا ہے تو یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ اس کے عمرے کا ثواب آدھا ہے، اس لیے کہ اس نے پراپر طریقے سے جو عمرے کی جگہ تھی اسی سے عمرہ کیا ہے، تو کیوں اس کا ثواب آدھا ہو؟ البتہ الگ بات ہے کہ جو آدمی اگر دور گیا ہے اور دور کی جگہ سے اس نے احرام باندھا ہے تو اس نے زیادہ مشقت برداشت کی ہے، اور احرام کی نیت سے وہاں گیا ہے کہ وہاں سے احرام باندھ کر پھر واپس آئے، زیادہ سفر اس نے کاٹا ہے، تو ظاہر ہے کہ زیادہ مشقت کی وجہ سے
اس کا اجر زیادہ ہوگا، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس عمرے کا ثواب آدھا ہے، بلکہ عمرے ہونے کی وجہ سے جو ثواب ہے وہ پورا اس کو ملے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال مفتی احمد خان صاحب سے کیا ہے، جدہ سے معین الدین صاحب نے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ میں سنتیں ادا کر رہا تھا کہ اس دوران جماعت ثانیہ کی جو صف ہے وہ بننا شروع ہو گئی اور میں اس صف کے درمیان میں آ گیا، تو اس غرض سے کہ ان کی صف متصل ہو جائے میں ایک صف آگے چلا گیا، تو اس صورت میں کیا میری نماز ہو گئی؟ دیکھیں، اس بارے میں اصول یہ ہے کہ جو شخص منفرد طور پر نماز پڑھ رہا ہو اور وہ بلا کسی عذر کے زیادہ چلے نماز میں، تو اس کی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اور منفرد شخص کے لیے جو زیادہ چلنے کی مقدار ہے وہ اس کے سجدے کی جگہ ہے، یعنی اپنا جو اس کے سجدے کی جگہ ہے اس سے بھی وہ تجاوز کر کے آگے چلا جاتا ہے، تو یہ سمجھا جائے گا کہ وہ زیادہ چل چکا ہے۔ تو اب جو یہ انہوں نے صورت بتائی ہے تو اس میں یہ کوئی ایسا عذر نہیں تھا۔ دوسری اگر جماعت بالفرض وہاں پر لوگوں نے شروع کی بھی تھی تو وہ اپنی جماعت کرتے رہتے اور یہ اپنی نماز وہیں پر مکمل کرتے، تو یہ بلا عذر اپنی سجدے کی جگہ سے آگے چلے گئے، اگلی صف میں چلے گئے، تو یہ زیادہ ایک چلنا پایا گیا ہے متواتر طور پر، جس کی وجہ سے یہ نماز فاسد ہوگی اور اس کو دوبارہ لوٹانا ضروری ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔ ملائیشیا سے بشیر احمد صاحب کا سوال ہے، وہ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ سے پہلے اگر کوئی شخص کسی دوسری صورت کے ایک دو لفظ پڑھ لے تو کیا اس صورت میں سجدہ صاحب واجب ہوگا؟ جی، اس بارے میں بھی اصول یہ ہے کہ سورہ فاتحہ سے پہلے اگر اتنی قرات کر لی جائے کہ جو نماز میں فرض قرات کی مقدار ہے، جس کی مقدار فقہائے کرام نے 30 حروف لکھی ہے، تو اگر اتنی قرات کر لی جائے سورہ فاتحہ سے پہلے تو یہ گویا سورہ فاتحہ کی قرات میں تاخیر ہو گئی ہے ایک رکن کے برابر، تو اس صورت میں سجدہ صاحب لازم ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ جو سوال میں انہوں نے پوچھا کہ ایک دو لفظ پڑھ لیے، تو اس میں ظاہر ہے کہ اتنی زیادہ قرات نہیں ہوئی کہ جو فرض مقدار ہے قرات کی، لہٰذا اس صورت میں سجدہ صاحب واجب نہیں ہوگا۔ امارات سے ابو الاسد صاحب کا سوال ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر مقتدی جو ہے وہ امام کے پیچھے التحیات پڑھنا بھول جائے یا التحیات کی جگہ وہ سورہ فاتحہ پڑھ لے تو اس کا کیا حکم ہے؟ جی، اس بارے میں بھی ضابطہ یہ ہے کہ مقتدی اگر امام کے پیچھے بھول سے کوئی ایسی غلطی کرے کہ جس کی وجہ سے اس کا واجب چھوٹ جائے، یعنی وہ غلطی اگر وہ انفرادی اپنی نماز میں کرتا تو اس کی وجہ سے اس پر سجدہ سہو لازم ہوتا، تو امام کے پیچھے اگر یہ غلطی ہو جائے تو اس کی وجہ سے سجدہ سہو لازم اس پر نہیں ہوتا۔ تو یہ غلطی بھی ایسی ہے کہ اگر انسان سے تحیات چھوٹ جائے، وہ نہ پڑھے بھول کر، یا اسی طرح تحیات کی جگہ سورہ فاتحہ پڑھ لے تو اس پر سجدہ سہو لازم ہوتا ہے جب وہ انفرادی نماز پڑھ رہا ہو، لیکن چونکہ یہ امام کے پیچھے ہیں، اس کی اقتداء میں پڑھ رہے ہیں، تو ان پر کچھ لازم نہیں ہوگا، یہ اسی طرح اپنی نماز کو مکمل کر لیں، ان کی نماز درست ہو جائے گی۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب سے کیا گیا ہے۔ ٹیکسلا سے محمد یعقوب صاحب کا سوال ہے، یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص شدید بیمار اور معذور ہے، نماز نہیں پڑھ سکتا اور وضو بھی نہیں کر سکتا، لیکن اس کے پاس حج کی مالی استطاعت موجود ہے، تو کیا اگر اس شخص کو کوئی معاون ساتھ ہو اور وہ اسے لے جائے اور وقوف عرفہ کروا دے تو اس کا حج ادا ہو جائے گا اس صورت میں؟ بس جو پہلی بات ہے کہ یہ نماز نہیں پڑھ سکتا، تو نماز کے لیے کوئی ایسا عذر نہیں ہے کہ آدمی نماز بالکل ہی نہ پڑھ سکے۔ اگر یہ کھڑے ہو کر نہیں تو بیٹھ کر نہیں تو لیٹ کر، اگر وضو نہیں کر سکتا تو تیمم، اگر خود نہیں کر سکتا تو کسی معاون کے ذریعے تیمم یا وضو کرا دے، تو نماز چھوڑنا تو بہرحال جائز نہیں ہے۔ اگر بالکل نہ وضو ہے نہ نماز وہ ہے تیمم ہے، کوئی معاون بھی نہیں ہے، تب بھی اس نے نماز پڑھنی ہے، اگرچہ اشارے سے ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ بات صحیح نہیں ہے کہ یہ نماز سے بالکل مستثنیٰ ہے اور معذور ہے۔ باقی جو انہوں نے حج کا مسئلہ پوچھا ہے، تو وقوف عرفہ یہ کوئی باقاعدہ عمل نہیں ہے کہ آدمی جا کر وہاں کچھ کر لے، بلکہ عرفات میں موجود رہنا اگرچہ چند لمحات کے لیے کیوں نہ ہو، عرفے کے دن زوال کے بعد سے لے کر صبح صادق تک، تو اس میں حج کا فرض جو رکن اعظم ہے وہ ادا ہو جاتا ہے۔ تو اگر کوئی اس کے ساتھ جائے اور ان کو عرفات پہنچائے تو بالکل اس کا حج ادا ہو جائے گا۔ اور جن چیزوں میں خود نہیں کر سکتا تو کسی کو نائب بھی بنا سکتا ہے۔ وقوف عرفہ میں البتہ نیابت نہیں ہو سکتی، باقی جو واجب چیزیں ہیں جیسے کہ رمی وغیرہ ہے تو اس میں اگر خود قادر نہیں ہے تو کسی کو نائب بھی بنا سکتا ہے، تو حج درست ہوگا اس کا۔
بہت بہت شکریہ. سریہ قمر صاحبہ کا سوال ہے، وہ کہتی ہیں کہ کیا کوئی خاتون 60 سال کے بعد بغیر محرم کے حج کے لیے جا سکتی ہیں؟ بس پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسی خاتون اگر حج کے لیے نہ جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس میں زیادہ ثواب ہو اس کے لیے، اور آخر وقت میں یہ حج بدل کی وصیت کریں، کیونکہ خواتین کے لیے بہرحال یہ اصول ہے کہ وہ بوڑھی ہے یا جوان ہے وہ محرم کے ساتھ ہی حج کرے، محرم کے بغیر نہ جائے. تو اگر یہ نہ جائے تو کوئی پریشانی والی اور ندامت اور افسوس والی بات نہیں ہے. لیکن اگر یہ جانا چاہتی ہے اور بہت شدید بعض لوگوں کی ایک خواہش ہوتی ہے جو ان کو پریشان رکھتی ہے، اگر اس طرح کی ان کو شدید تقاضا ہے اور خواہش ہے حج کرنے کا، تو پھر 60 سال چونکہ بڑھاپے کی عمر ہے، تو بعض فقہاء نے جن میں حضرت حکیم الامہ رحمہ اللہ بھی شامل ہے، انہوں نے ایک بوڑھی عورت کو بغیر محرم کے حج کے سفر کی اجازت دی ہے، اور اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ اس میں فتنے کا کوئی خوف نہیں ہوتا. لیکن حج کا سفر چونکہ بہت لمبا سفر ہے، اس میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا بھی ہوتا ہے، ضرور معاون کی ضرورت اس میں پڑتی ہے، مختلف حالات آتے ہیں، بیماری بھی آتی ہے، تو یہ حالات بھی ممکن ہے کہ کسی کو اٹھانا پڑے ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے. تو بہتر تو بہرحال یہ ہے کہ حج پر یہ خاتون بغیر محرم کے نہ جائے، آخر میں وصیت کرے حج بدل کی. لیکن اگر جانا چاہے تو جو خواتین کی جماعت ہو، قابل اعتماد خواتین ہو، تو اس جماعت کے ساتھ جانے کی اجازت اس معنی میں ہے کہ کوئی گناہ انشاءاللہ ان کو نہیں ہوگا. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال مفتی احمد خان صاحب سے کیا گیا ہے. عجمان سے زاہد صاحب کا سوال ہے. یہ کہتے ہیں کہ کیا سنت مؤکدہ ادا کرتے وقت ہم قضا، جو فرض نماز قضا ہو گئی ہو، اس کی قضا کی نیت کر سکتے ہیں؟ اور اگر کسی نے ایسا کر لیا تو کیا وہ قضا شمار ہوگی یا نہیں؟ دیکھیں، فرض نماز کی قضا اور سنت مؤکدہ یہ دو بالکل علیحدہ علیحدہ نمازیں ہیں، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی نماز پڑھی جائے، مثلا 4 رکعت نماز پڑھی جائے اور اس میں فرض کی قضا بھی ہو جائے اور اسی طرح سنت مؤکدہ بھی ادا ہو جائیں، تو یہ دونوں ایک ہی نماز کے ذریعے سے ادا نہیں ہو سکتے. تو اس لیے ان کو یہ دونوں علیحدہ علیحدہ ہی پڑھنی پڑیں گی. اور اب اگر کسی نے ایسا کیا ہے تو اس نے اصالتاً نیت کس کی ہے؟ اگر تو اس نے فرض کی نیت، قضا کی نیت کی ہے تو وہ فرض کی قضا ہی ان کی ہو گئی، اور اگر سنت مؤکدہ کی نیت کی ہے اور ان کا خیال ہے کہ وہ بھی اس میں ادا ہوگی تو وہ نہیں ہوگی، یہ پھر صرف سنت مؤکدہ ہوں گی. تو گویا ان دونوں نیتوں کو ایک نماز میں جمع نہیں کیا جا سکتا، دونوں کو علیحدہ علیحدہ پڑھنا ضروری ہے. بہت بہت شکریہ. لاہور سے وقاص احمد صاحب کا سوال ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر وطر کی 1 رکعت پڑھی اور اسی دوران صبح صادق کا وقت داخل ہو گیا تو اس صورت میں وطر کا کیا حکم ہوگا؟ بس انہیں چاہیے کہ آگے وطر کو مکمل کریں اور وطر جو ہے وہ ادا ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی صبح صادق کا وقت داخل ہونے کی وجہ سے یہ جو انہوں نے نماز پڑھی ہے اس میں کوئی فساد آ جائے. اپنے قصد اور اختیار سے تو ایسا کرنا درست نہیں ہے. صبح صادق کے وقت داخل ہونے سے پہلے ہی وطر پڑھنا ضروری ہے، لیکن اگر کسی دن ایسا ہو گیا تو اس کو جاری رکھیں، یہ نماز درست ہو جائے گی. بہت بہت شکریہ. ڈیرہ اسماعیل خان سے ابو احتشام صاحب کا سوال ہے. وہ کہتے ہیں کہ نماز جنازہ میں طاق عدد میں صفوں کا ہونا کیا یہ ضروری ہے، اور نیز اس کی کوئی تحدید بھی ہے کہ کتنی صفیں ہوں؟ جی یہ ضروری نہیں ہے، یہ اصل مستحب ہے. اور تحدید اس بارے میں یہ ہے کہ ایک حدیث شریف میں 3 صفوں کے بارے میں فضیلت آئی ہے، تو اس لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ 3 صفوں کا ہونا یہ مستحب ہے. لیکن اگر 3 لوگ زیادہ ہوں، اس وجہ سے زیادہ صفوف بنانے کی ضرورت پیش آ جائے تو زیادہ بھی بنائی جا سکتی ہیں، لیکن اس صورت میں طاق عدد کی رعایت رکھنا یہ بہتر اور مستحب ہوگا، کوئی یہ واجب درجے کی بات نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب سے کیا ہے. طائف سے محمد نصیر صاحب نے. یہ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں اور ان کی قضا نمازوں کا فدیہ، اس کے بارے میں آپ رہنمائی فرمائیں کہ وہ فدیہ مسجد کی تعمیر میں دینا بہتر ہوگا یا کسی غریب کو دینا بہتر ہوگا؟ جی مسجد کی تعمیر میں بہتری کا سوال کیا جائز ہی نہیں ہے. یہ فدیہ کسی کو باقاعدہ مستحق زکوٰۃ کو مالک بنا کر دینا ضروری ہے. کسی اور کار خیر میں جس میں مسجد کی تعمیر بھی شامل ہے اس میں خرچ نہیں ہو سکتی ہے رقم، تو یہ فقیر اور مستحق ہی کو دینا ضروری ہے. باقی فدیے کی مقدار ہر نماز کے لیے 2 کلو، اور احتیاط یہ ہے کہ 2.25 کلو گندم یا اس کی قیمت ان کے علاقے میں جو بھی قیمت بنتی ہو وہ دے دیں.
تو وطر کے لیے الگ فدیہ دے اور باقی 5 فرض نمازوں کے لیے الگ دے، تو ایک دن کی رات کی نمازوں کے لیے 6 فدیے ان کو دینے ہوں گے اس حساب سے، اور کسی مالک مستحق کو مالک بنا کر ہی دینا ضروری ہے۔ بہت شکریہ۔ بٹگرام سے عبد الرحمن صاحب کا سوال ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس گھر میں میت ہو، فوتیدگی ہو گئی ہو، تو ان کے گھر 3 دن کھانا بھیجنا چاہیے یا 2 وقت؟ شاید یہ 2 دن یا 3 دن پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ اور بس یہ لوگوں میں غلط فہمی ہے کہ 3 دن کو ضروری سمجھتے ہیں، جبکہ حدیث کے جو الفاظ ہے تو اس میں 2 وقت کے کھانے کا ذکر ہے کہ حضرت جعفر ابن طیار کے اہل و عیال کے لیے 2 وقت کا کھانا تیار کرنے کا اور بھیجنے کا حکم فرمایا تھا، اور وجہ یہ فرمائی تھی کہ اس دن ان کو غم لاحق ہے تو ان کے لیے مشکل ہے اپنا انتظام کرنا۔ تو 3 دن تک کوئی ضروری نہیں، یہ 1 دن رات سے بھی میت کا اور قریبی رشتہ داروں کا جو حق ہے، پڑوسیوں کا جو حق ہے، وہ ادا ہو جاتا ہے۔ باقی 3 دن والی بات یہ فقہاء نے ایک دوسرے پس منظر میں ذکر کی ہے کہ میت کے گھر میں یہ جائز نہیں ہے کہ 3 دن تک کوئی ضیافت کسی کی جائے، کہ باقاعدہ مہمانی ہو اور دعوت ہو، تو 3 دن تک اس سے اجتناب ضروری ہے، 3 دن کے بعد ضیافت ہو سکتی ہے۔ تو ایک اور مسئلہ ہے جس میں 3 دن کا ذکر ہے، اور وہ یہ ہے کہ اہل میت کی طرف سے، جیسے کہ آج کل رواج ہے کہ پہلے ہی دن کھانا ضروری سمجھا جاتا ہے، بعض جگہوں میں ہفتے کے بعد، 40 دن کے بعد، تو ان کو فقہاء نے ان چیزوں کو رد کیا ہے کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ سری نگر سے شوکت صاحب کا سوال ہے، وہ کہتے ہیں کہ کیا عورتوں کے لیے مہندی جلا کر اس کا عرق لگانا یہ جائز ہے؟ جی جائز ہے، اس میں ناجائز ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال مفتی احمد خان صاحب سے کیا ہے سرفراز ماہر صاحب نے۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک دعا ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ سونے سے پہلے پڑھنی چاہیے، اس کی تصدیق کرنا چاہتے ہیں کہ کیا یہ حدیث ثابت ہے، اور اس کی ایک فضیلت بھی بیان کی گئی ہے کہ یہ دعا جو سونے سے پہلے پڑھے اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تو اس دعا کے بارے میں آپ فرما دیجئے۔ دعا یہ ہے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوة الا باللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس دعا کے بارے میں فرما دیں کیا یہ حدیث سے ثابت ہے؟ جی بالکل، یہ ایک حدیث ہے جو امام محمد ابن حبان نے اپنی کتاب صحیح ابن حبان میں ذکر کی ہے، اور بالکل اس میں تقریباً یہی الفاظ ہیں، صرف یہ ولا حول ولا قوت، انہوں نے اس میں لا حول ولا قوت الا باللہ پوچھا ہے، اس میں واو کا ایک اضافہ ہے، باقی سب الفاظ یہی ہیں، اور اس میں فضیلت بھی یہی ہے، مضمون یہی ہے، اس میں آتا ہے کہ اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں، جو شخص سوتے وقت یہ دعا پڑھے گا۔ لیکن اس بارے میں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس قسم کے جو فضائل ہیں تو اس میں گناہوں سے مراد صغیرہ گناہ ہوتے ہیں۔ دیگر نصوص کی بنا پر علماء کی تحقیق یہ ہے کہ جو کبیرہ گناہ ہیں ان سے انسان کو باقاعدہ توبہ کرنا ضروری ہے، اور اس حدیث میں جس طرح یہ فضیلت آئی ہے تو اس سے مراد صغیرہ گناہ ہیں، لیکن یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے کہ انسان کے سارے صغیرہ گناہ جو ہیں وہ اس تھوڑے سے وقت میں یہ عمل کرنے سے معاف ہو جائیں، تو بہرحال یہ چیز ذہن میں رہنی چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ ساؤتھ کوریا سے احمد گل صاحب کا سوال ہے، وہ کہتے ہیں کہ کیا حدیث میں یہ آیا ہے کہ کوئی شخص سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لے تو اس رات اس کو موت نہیں آئے گی؟ بس اس مضمون کی تو کوئی حدیث مل نہیں سکی، باقی آیت الکرسی کے بڑے فضائل آئے ہیں، اور خاص طور پر جو سوتے وقت اس کی ایک خاص فضیلت ہے کہ جب انسان یہ پڑھے تو اللہ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا اس پر مقرر کر دیا جاتا ہے، لیکن خاص یہ بات کہ جی اس کو اس رات موت نہیں آئے گی، یہ کسی حدیث میں مل نہیں سکی، کوشش کی تلاش کرنے کی، لیکن کسی حدیث میں یہ مضمون نہیں مل سکا۔ بہت بہت شکریہ حضرات مفتیان کرام۔ ناظرین کرام، یہیں ہمارے آج کے اس پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ امید ہے آپ حضرات اس پروگرام سے بھرپور استفادہ کر رہے ہوں گے۔ آپ حضرات سے ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ آپ اس پروگرام کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس پروگرام کو شیئر کریں، دوسروں کو بھی دعوت دیں، تاکہ دین کی خدمت اور لوگوں کے اندر شعور اور آگہی پھیلانے کی جو ایک مہم شروع کی گئی ہے اس میں آپ حضرات کا بھی حصہ ڈل سکے۔ سوالات کا آپ حضرات کو طریقہ معلوم ہے کہ ہمارے لائیو پروگرام کے کمنٹس میں آپ حضرات سوال دیں اور باری آنے پر انشاءاللہ ان کا جواب دیا جائے گا۔ سوالات میں اس بات کا اہتمام فرمائیں کہ سوالات وہ ہوں جو آپ کو روزمرہ زندگی میں پیش آتے ہیں،
صرف فرضی قسم کے سوالات جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو، یا فرقہ وارانہ نوعیت کے سوالات جن میں کوئی ہمارا فائدہ نہیں ہے ان کے پوچھنے کا، ایسے سوالات مت پوچھے جائیں اور اس قسم کے سوالات کا جواب دیا بھی نہیں جاتا۔ تو امید ہے آپ حضرات بھرپور شوق اور ذوق کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمارے اس پروگرام میں حصہ لیں گے۔ آپ سے اجازت چاہیں گے، انشاءاللہ العزیز کل 9 بجے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔